آ جاؤ سامنے آ جاؤ. جو سامنے آئے ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جو پیچھے آئیں گے وہ پیچھے رہیں گے. سامنے آنے والے قیامت میں بھی سامنے رہیں گے. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعنا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ومزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مختصر زندگی دے کر دنیا میں بھیجا. بہت تھوڑے دن ہم کو یہاں کے رہ کے ہم کو جانا ہے. ہم اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے بلکہ جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے. مرنے سے پہلے ایک بہت بڑے سفر کی تیاری کرنا ہے اور اسی دنیا میں کرنا ہے. بہت لمبا سفر ہے جس سفر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بی بی فاطمہ کے شوہر حسن حسین کے باوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن تہجد کی نماز پڑھ کے سیدنا علی روتے تھے اور درد بھری دعائیں مانگتے تھے. یہ کہتے تھے اللہ سفر بہت لمبا ہے اور مجھے تنہا جانا ہے. سفر بہت لمبا ہے، مجھے تنہا جانا ہے. اللہ توشہ میرے پاس نہیں ہے. حالانکہ یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس توشہ موجود تھا. رجب کے مہینے میں آقا نے جو آسمانوں کا سفر کیا اور آ کر فرمایا علی میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میری جنت کے سامنے تمہاری جنت دیکھ کر آیا. میرے محل کے سامنے تمہارا محل ہے، علی تم جنتی ہے. تو جس علی کے بارے میں آقا نے فرمایا تم جنتی ہے، وہ علی تو رو رہے ہیں کہ سفر لمبا ہے، اکیلا جانا ہے. توشہ رہنے کے باوجود کہ اللہ توشہ میرے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ وہ سفر ایسا ہے جتنا بھی توشہ لے جائیں گے تو کم پڑے گا. بہت لمبا سفر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی 500 سال نماز پڑھ کے انتقال کیا. 500 سال نماز پڑھا، رات دن کی نماز پڑھا، 24 گھنٹے کی نماز پڑھا. جو نماز کی نیت باندھا تو موت پر سلام کیا. اس
اس امتوں کے لیے 24 گھنٹے عبادت جائز تھی، سنیاسیت جائز تھی، روحانیت جائز تھی۔ ہمارے بارے میں کالی کملی والے آقا نے فرمایا لا روحانیت فی الاسلام، دین محمدی میں روحانیت اور سنیاسیت جائز نہیں۔ یہاں تو ہمیں بیوی کرنا پڑے گا، بچے پرورش کرنا پڑے گا، بزنس میں ہم، سیاست میں ہم، سب جگہ رہنا ہے۔ اس لیے سب جگہ رہنے کے لیے کہا گیا، یہ پڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے سب جگہ نہیں رکھا گیا۔ جس محکمے میں میری امت رہے گی اس محکمے میں اللہ کے دین کا کام کرے گی، اللہ کا تعارف کرائے گی، اس کے لیے ہر لائن میں رکھا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء کہتے ہیں ہم نے اے مسلمانوں مختلف شعبوں میں تم کو بانٹ دیا تاکہ جن جن شعبوں میں تم ہے وہاں پر ہمارا تعارف کرو، ہماری دعوت دو اور اللہ کی بندگی سمجھو اور آخرت والی زندگی سمجھو، کیونکہ یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ نقل زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ اس زندگی کے تعلق سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں مختلف شعبوں میں رکھا گیا۔ تو اس اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ ان کے پاس توشہ تھا وہ رویا کرتے تھے۔ ہاں رونا تو میرے بھائیوں ہم کو ہے، ہمارے پاس کوئی توشہ نہیں ہے، بہت مختصر زندگی ہے، پھر مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو حشر تک رہنا ہے، وہاں کی تیاری نہیں کرنا ہے، پھر قبر سے نکلے تو پھر حشر کے میدان میں جانا ہے، پھر وہاں کی تیاری یہی کرنا ہے۔ قبر کی زندگی قیامت تک ہزاروں سال کی ہو سکتی ہے۔ یہاں کی زندگی کے بارے میں آقا نے فرمایا 60-70 سال سے بڑھ کے نہیں، اور خبر کی زندگی تو گارنٹیڈ ہے، قیامت تک آدمی خبر سے کہیں نہیں جا سکتا۔ اب یہ 60-70 سال زندگی پورا حالت میں جی کے مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی 20 سال میں جا رہا ہے، 25 سال میں جا رہا ہے، 30 سال میں بھی جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ 60-70 سال، یہ نا جو جب آپ موت آئے جب ہی جانا ہے۔ ابھی جو شب معراج گئی، اب اس کے بعد جو آنے والی رات ہے شب برات۔ شب برات بولے تو سال بھر کی مراد، سال بھر کے مرنے والوں کی لسٹ بنا کر اللہ ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیتے۔ اب جس کا نام لسٹ میں آیا فرسٹ میں نہیں تو لاسٹ تک موسٹ ہونا ضروری ہے، وہ لسٹ میں آنے والے سب چلے جائیں گے۔ ابھی پرانی لسٹ میں کون کون ہے وہ تو 15ویں شعبان تک پتہ چلے گا۔ اب نئی لسٹ جو ایشو ہوگی وہ شب برات جاگنے کی رات کے 12 بجے کے بعد نیو لسٹ نکلے گی۔ اب وہ لسٹ میں جو آئیں گے ان کو جانا پڑے گا، بزی رہے تو جانا، نیچی رہے تو جانا، سیزن رہے تو بھی جانا، جوان رہے تو بھی جانا۔ منگنا ہو گیا، شادی کی طے ہو گئی، موت آ گئی تو بغیر شادی کے چلے گئے۔ ہماری بستی میں ایک لڑکے کا جو 3 دن کے بعد نکاح تھا اور شب برات سے 3 دن کے بعد نکاح تھا۔ جمعہ کو شب برات آئی، ہفتہ اتوار کا بیچ میں گیپ تھا، پیر کے دن اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا میرے سے بیان میں کہ بعد مرنے والوں کی لسٹ بنے گی، جس کا نام لسٹ میں آیا انہیں فرسٹ میں نہیں تو لاسٹ کا گوشت ہونا ہے۔ اب یہ سن کر کیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نہیں معلوم ہونے والی بات کی اطلاع کبھی پہلے دے دیتے؟ تو وہ لڑکا جس کے 3 دن کے بعد نکاح ہے گھر جا کے بولا میں جمعہ کی نماز میں مولوی صاحب سے سنا ہوں مرنے والوں کی سال بھر کی لسٹ بننے والی آج کی رات۔ جب وہ کلوہ پرتی میں جو لسٹ بنے گی فرسٹ میں میرا اتنا مقام نہ ہوگا، تو گھر والے پورے منہ بند کر دیے، ارے کلندر کیا زبان نکال رہا ہے، 3 دن کے بعد تیری شادی ہونے والی ہے، نکاح ہونے والا ہے، ایسی بات کیوں کرو بیٹا، نہیں بولنا۔ یہ خوشیوں کی جگہ موت کو یاد کرے تو کباب میں ہڈی کا درجہ دکھتا، بہت برا مانتے عورتیں، ارے شادی ہونے موت کی بات نہیں، دیکھو یہاں جو لسٹ بنے گی فرسٹ میں میرا اتنا ماتا بولا، 3 مرتبہ یہ بات بولا، اور اس رات میں دیکھا ساری رات 1 سیکنڈ سویا نہیں بنا ہوا،
نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آنسو جا رہے ہیں، پوری رات جاگتے رہا، اللہ میری موت ہے، اللہ ایمان کی موت دے دے، اللہ میری تیری رضا کی موت دے دے۔ میں برابر میں بھی جاگا ہوں، پوری رات جاگتے رہا۔ صبح کی نماز اشراق پڑھ کے نکلا تو میں کہیں جانا تھا سفر میں، کسی جگہ بیان کا پروگرام تھا میرا، سمجھے، تو میں بولا بھائی میں وہاں جا رہا ہوں نلگونڈا ضلع، تو میں بھی جو ہے اپنے بہن بہن بھائی رہتے وہاں جا کے جمعہ پڑھتا ہوں، بہن بہن بھائی کو شادی کا رخا دے گیا تو مجھے چلے گیا، 2 دوستوں کو لے کے سائیکل پہ۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، کالی کملی والوں کی بات کو پر ہم کو یقین جمانے کا قصہ ہے، اور ریئل واقعہ بولوں، کوئی جوک سنا ہو نہیں، پرانا ماراثن، ریئل گزرا ہوا قصہ بولوں۔ میری بستی کا ہے، میرا ہی ساتھ کا بچہ ہے، 3 دن کے بعد نکاح ہے، شب برات کا بیان سن کے رسول اللہ کی حدیث سن کے بولا میں حدیث سنا ہوں کہ اس رات میں مرنے والوں کی لسٹ بنے گی تو کلمہ کرسی سے فرسٹ میں میرا نام آتا بولا۔ پھر وہاں چلے گیا دیہات میں، تو وہاں ان کے جو بہن بھائی صاحب تھے آرمی میں کام کرے تھے، ملٹری میں، ان کے پاس بندوق تھی، تو ان کے گھر میں کئی مرغیاں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے دیے تھے، چیل آنا روزانہ 2-3 بچوں کا ناشتہ کر لے کے جانا، اس چیل کو اڑانا بول کے کیا کرے انہیں بندوق میں چھرے بھر کر سیم کے پھلی کی جو بیل ہوتی نا اس میں چھپ کے بیٹھے ان لوگ، جیسے چیل آئیں گے اڑا دینا بول کے۔ ڈیلی آنے والی چیل جو ہے اس دن آئی نہیں، اس کی موت تھی نہیں، اور وہ بندوق اسی طرح جو ہے کان میں بٹن رکھ کے کونے میں رکھ کے وہ محبوب نگر اپنا پینشن لینے کے لیے چلے گئے۔ اب یہ نوجوان وہاں گئے، جا کے دیکھا تو موہن بھائی سر نہیں ہے، تو جمعہ تک آئیں گے، نماز پڑھ کے جائیں گے بول کے مسجد گئے، نماز پڑھے۔ جو نوجوان یہ بولا تھا بہت دیر تک مسجد میں روتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اللہ میری موت دے تو ایمان کی موت دے، کلمے کی موت دے، بس دیر ہو رہا ہے، دیر ہو رہا ہے۔ مؤذن صاحب انتظار کر رہے ہیں، بھائی باہر نکلو مجھے مسجد بند کر کے جانا ہے۔ تو اس کے بعد آیا، سیدھا گھر گیا تو بہن بھائی صاحب آئے نہیں، ان کی آپا بولے میاں اب آئے نہیں، آنے کے بعد میں بول دیتا ہوں کھانا تیار ہے تم کھا لے کے چلے جاؤ۔ تو گھر جاتی ہوئے ایک لاری ٹھہری ہوئی تھی، اینٹ خالی کرے تھی، بولا بھائی تو لاری کھڑا کر، کھانا کھا لے کے آتے، سائیکل آتی ہوئی لاری میں ڈال لے کے چلے جائیں گے، دھوپ میں چلانا مشکل ہے۔ تو لاری کو ٹھہرا کر کے آیا، اب کھانا نکال رہے تھے تو جس کمرے میں بندوق رکھا ہوا تھا اس کمرے میں گئے، جاتے یہ جو دولہا ہونے والا تھا بندوق لے کے، جہانگیر خان تیرے اڑاتا ہوں بول کے بندوق لے کے نالی ادھر رکھ کے کہاں کی دبایا، مگر جس بٹن پہ دبانے سے فائر ہوتا وہاں انگوٹھا نہیں گرا۔ پھر بولا رے لاری ٹھہری ہوئے، آپا جان کھانا نکالیں گے کہ دیکھ کیا تم بول کے کچن میں گیا، دیکھا تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا نکلا تھا، بولنے کے لیے جلدی میں ارے دسترخوان بچھا ہوا جائیں گے یوں بول کے پلٹے، کنپٹی کا حصہ تھا، ایک داؤد تیرے مار دو دیکھ بولتے، سیدھا بٹن پہ انگوٹھا گرا، جو چھرے اڑے ہیں سیدھا جا کے کنپٹی میں اترے، ایک کنکٹی میں، ایک آنکھ میں، ایک گال میں، وہیں دہلیز میں گر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد صلی اللہ بول کے انتقال۔ جمعہ کی نماز کے بعد جماعت مسجد میں رو 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 کے ساری رات روکے تو وہ بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نام فرسٹوں میں آئے گا، لسٹوں میں آئے گا، فرسٹوں میں جائے گا، تو اس کی زبان سے جو بات نکلی تھی کون سی چیل کو مارنا تھا اور کون سی چیل مرنا تھا۔ تو کالی کملی والوں کی بات کبھی اللہ کے قسم سے جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ چلیے وہ شب برات آنے والی ہے، پرانی لسٹ ختم ہو کے نئی لسٹ بننے والی ہے۔ میرے بھائیوں کن کن لوگوں کا نام آنے والا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ بزی، نہ لیزی، نہ سیزن، نہ ان سیزن، موت کسی کو نہیں دیکھے گی۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ کہتا ہے دیکھو موت کی گھڑی مقرر ہے، جب آئیں گے تو ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، کیسی بھی مصروفیت میں رہو موت پکڑ لے گی۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تم ہمیشہ موت کو یاد کرتے اور جہاں بھی بیٹھے موت کی بات کرتے،
بلکہ یہ تک فرمایا جو بھی نماز تم پڑھو گے یہ سمجھ کر پڑھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ فجر پڑھے تو ظہر تک یقین مت کرو، ظہر پڑھے تو عصر تک یقین مت کرو، عصر پڑھے تو مغرب تک یقین مت کرو۔ دونوں نمازوں کے بیچ میں موت آ سکتی نہیں آ سکتی؟ بولا بالکل آ سکتی۔ ہماری بستی کا قصہ ہے، ایک ساتھی مسجد میں عصر نماز پڑھ کے دکان کو گئے، چائے پتی کی دکان تھی، مغرب میں تو مائیو بول کے گئے، دکان میں جا کے کرسی پہ بیٹھ یوں ہی لڑک گئے، اٹھا کر دنیا سے چلے گئے۔ عصر کی نماز باجماعت پڑھے، مغرب میں جنازہ تیار ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ ارے آج وہ گیا تو کل تمہاری میری باری ہے نہیں؟ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کرنا ہے۔ اور موت سے پہلے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ بہت لمبا سفر ہے میرے بھائیوں، معمولی سفر کے لیے ہم کہتے تیاری کر کے جاتے ہیں، بغیر تیاری کے جاتے ہیں، دو قسم کی تیاری تو کریں گے نا، جتنی دور جانا ہے اتنا ٹکٹ کے پیسے لیتے نہیں، پھگٹ میں جاتے تو بھائی، ارے ٹکٹ لیتے پھگٹ میں جاتے، پھگٹ میں گئے تو سگٹ میں ڈال کے مارتا ہوں۔ اب دو پیسنجر ریل گاڑی میں بیٹھے، ٹکٹ میں پھگٹ میں، اب ٹی ٹی آتا، ٹکٹ پوچھتا، ٹکٹ بتائے تو سیٹ کا ارینجمنٹ کرتا ہے، کس کا؟ اور ٹکٹ نہیں پتا تو پیٹ کا ارینجمنٹ کرتا، سیٹی بجاتا، پیٹی پھوڑنے والے بلاتا ریلوے پولیس کو، چیک اپ میں پکڑا گیا، دیا کہ لاک اپ میں ڈال کے مار مار کے میک اپ بگاڑا پڑتا، ایسا میک اپ بگاڑو ٹرین میں بیٹھے تو ذہن میں آنا ٹکٹ نو پھگٹ۔ اب خبر میں جاتے پہلا چیک پوسٹ ہے، وہ دو ٹیٹیاں آتے خبر میں، کتنے کیا نام ان کا؟ منکر نکیر، پہلا چیک پوسٹ ہے، مرتے خبر میں لے جاتے، جو روح ہمارے نکالی گئی تھی لا کے خبر میں ڈال دیتے، جیسے روح آگے تو فرشتے چیکنگ کے لیے آتے، چیکنگ ہوتی، چیکنگ میں اگر فیل ہو گیا تو پھر پیکنگ ہوتی، مار مار کے ٹاکنگ کرتے اس کی، ٹکٹ پوچھتے، من رب کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تیرے رب کون، تیرے پیغمبر کون، تیرا دین کیا؟ یہ 3 سوالوں کا جواب دینا ٹکٹ ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو میرے بھائی اور بزرگوں فرشتے جو اس کی پٹائی شروع کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھے ہیں خبر میں فرشتے کیسا پیٹتے ہیں اور کالے ناک سانپ کیسا کاٹتے ہیں، خبر کی آگ کیسا جلاتی ہے اور دونوں طرف سے خبر کس طرح دباتی ہے، یہ انگلیاں ڈال کے آقا بتائیں، جیسے انگلیاں ڈالنے سے جاتے ہیں یہ پھسلی کی ہڈیاں آپس میں گھس جائیں گے، خبر پریس کریں گے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں پہلا جو ہے چیک پوسٹ خبر ہے، تو لمبا سفر ہے، 4 گھاٹیاں پار کرنا ہے۔ کتنے؟ 4 گھاٹیاں ہیں۔ پہلی گھاٹی موت کی، دوسری گھاٹی خبر کی، تیسری گھاٹی میدان حشر کی، چوتھی گھاٹی پل صراط کی۔ یہ 4 گھاٹیاں چیک پوسٹ پار ہونے کے بعد جنت مل جاتی، مگر یہ گھاٹیاں کوئی آسان گھاٹیاں ہیں؟ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہی فکر تھا کہ میری امت ان گھاٹیوں سے کیسا پار ہو۔ جب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں، دنیا سے تشریف لے جانے تک پورے 23 سالہ زندگی ہم امتیوں کی فکر میں گزارے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہی فکر رہتا تھا کس طرح میری امت دنیا سے کامیاب ہونا اور مرتے خود کامیاب جانا، کلمہ پڑھ کے مرنا، خبر میں جا کے سکون کی نیند، نئی دلہن کی رات کی طرح سونا۔ اس کے لیے خبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلنا، جنت کی خوشبوئیں ملنا اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا کر یہ امت خبر میں سکون سے سونا۔ یہ امت قیامت کے دن میدان حشر میں سورج 1.25 نیزے پر آ جائے گا، سروں میں کے بھیجے ہانڈی میں کھانے کی طرح پکتے رہیں گے اور زمین جل کے تانبے کی کلر ہوگی، نیچے تلوے جلتے رہیں گے، اوپر تالو جلتے رہے گی،
آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے رہیں گے، یہ انگلیوں سے لے کے کونیوں تک آدمی افسوس کے ہمارے ہاتھ کھاتے رہیں گا، چباتے رہیں گا، اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے میری امت عرش کے نیچے جگہ لینا اور اللہ کی دعوت کھانا اور حوض کوثر پر آنا اور میرے ہاتھوں سے، رحمت والے ہاتھوں سے برکت والا پانی، جنت میں شرکت والا پانی نہ آتینا، کل کوثر کا پانی پینا، میری شفاعت اور ریکمنڈیشن لینا، پل صراط پہ آسانی سے جانا، جنت الفردوس میں ٹھکانہ پانا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اسی فکر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن اپنی امت کے لیے تیرے در جانا، گھرے گھر جانا، ایک ایک کی عاجزی کرنا، سمجھانا اور ہر ایک کو ایمان اور کلمے کی دعوت دینا۔ اس دعوت دینے میں آپ کو پتھر بھی کھانا پڑ رہا ہے، جھڑکیاں بھی کھانا پڑ رہا ہے، گالیاں بھی سننا پڑ رہا ہے، کبھی آپ کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا رہی ہے، کبھی اس پرنور چہرے انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی خبیث کافرہ آپ کے چہرے پر تھوک بھی دے رہے ہیں، کوئی آنکھوں میں مٹی بھی ڈال دے رہا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے کھینچ رہا ہے تو سارا کرتا ٹکڑے ہو جا رہا ہے۔ یہ ساری تکالیفیں ہم گناہگاروں کے لیے، قیامت تک آنے والی امتیوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے تھے، مگر قربان ہو جائے ہمارے ماں باپ، فدا ہو جائے ہمارے بال بچے، ان سارے تکالیفوں کو ہمارے آقا ہماری محبت میں برداشت کرے۔ فرماتے تھے ان ساری تکالیفوں کو میں برداشت کر سکتا ہوں مگر امت کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امتی کے بارے میں فکر تھی۔ ایک مرتبہ شب قدر تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو مدینے کی مسجد ہے جس کا نام مسجد نبوی ہے، اللہ اس مسجد نبوی میں ہم سب کو جانے کی توفیق دے۔ آقا فرماتے ہیں جو مدینہ آئے، میری مسجد میں آئے، 40 نمازیں باجماعت پڑھے گا، میں اس امتی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی مسجد میں جانے کی توفیق دے، گنبد خضرا کی زیارت کرا دے، آقا کی سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر غلام بن کر نبی کو سلام بولنے کی توفیق دے اور آقا سے سلام کا جواب لینے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، اس مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر آ گئی۔ شب قدر کوئی متعین رات نہیں ہے، 5 طاق راتوں میں ایک رات آئے گی، تو اتفاق سے شب قدر ظاہر کی گئی۔ ایک صحابی سو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے فرمایا، علی میرا فلاں صحابی میرا امتی سو رہا ہے، اللہ نے شب قدر نازل کیا ہے، میرے اس امتی کو تم ذرا جگا لو، اٹھا لو تاکہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ جاگنے والوں کو شب قدر ملتی، سونے والے کو نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں شب قدر کی قدر بھی کرنے کی توفیق دے اور 5 طاق راتیں جاگنے کی توفیق دے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی فرمایا فلاں صحابی کو اٹھا لو تاکہ اس کو شب قدر نصیب ہو جائے۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت میرے بھائیوں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے کام ملے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت سے میرا صحابی محروم ہو رہا ہے، سو رہا ہے، علی تم اس کو اٹھا لو۔ بڑی درد بھری بات میں سنا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ارشاد پہ جا کے اٹھایا تو صحیح، پھر فرمائی یا رسول اللہ، آپ اس صحابی کے خریبتے میں دور تھا تو کار خیر میں آپ سب سے آگے بڑھنے والے، سب سے سامنے رہنے والے، تو صحابی کو شب قدر کے لیے جگانا ثواب کا کام ہے عذاب کا کام ہے؟ بولو ثواب ہے۔ تو ثواب میں آپ سب سے آگے رہتے اور آپ صحابی کے قریب تھے، آپ جگا سکتے تھے، مجھے کیوں فرمایا جگاؤ؟ کیا درد بھری بات فرمایا میرا علی، میرا امتی سو رہا ہے، اگر سونے کی حالت میں میں جگہ تھا اور میرے جگانے پر نہ اٹھتا تو نبی کا انکار کرنے والا ہوتا اور نبی کا انکار سیدھا جہنم میں لے کے جاتا، اور تو نبی نہیں ہے صحابی ہے، تمہارے اٹھانے پر انکار کرا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، میں اس لیے نہیں جگایا۔ نیند کی حالت میں اگر میرا صحابی اٹھنے سے نہیں اٹھا کر لپٹ لے کے سو گیا تو میرے اٹھانے پر نہیں اٹھنا نبی کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے، تو کیوں میری وجہ سے میں ایک صحابی کو آخرت میں ناکام دیکھنا نہیں چاہتا؟ تو اتنی دور اندیشی اور ایک ایک امتی کے بارے میں
اتنا درد و غم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا. ساری زندگی ہمارے درد و غم میں، ہماری فکر میں رو کر دھو کر پتھر کھا کر اور اپنی بیٹیوں کو تڑپا کر، ہر اپنی بیویوں کو تڑپا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہم تک پہنچا کے گئے. صبح سے لے کے شام تک امت کا فکر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، بڑے جو ہے مایوس اور غمگین بیٹھے تھے. تو اپنے محبوب کا غمگین بیٹھنا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے جبریل کو زمین پہ اتارا، جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام بولو. میرا نبی جو غمگین بیٹھا ہوا ہے، محبوب کو غمگین دیکھنا نہیں چاہوں، میرے نبی کا غم کیا ہے میں پورا کرنا چاہوں. جبریل جا کے ذرا دریافت کر کے آؤ. حالانکہ اللہ جانتا نہیں جانتا نبی کا غم. ارے وہ تو دلوں کے اندر کے حالات کو جانتا ہے، تو کیا اپنے نبی کے غم کو نہیں پہچانتا؟ پہچانتا ہے. مگر امت کو بتانے کے لیے، ہم گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے، دیکھو میرا محبوب کس کے غم میں بیٹھا ہوا ہے. جب جبرائیل آ کے پوچھے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ، اللہ اپنے غم کی وجہ پوچھ رہا ہے، آپ غمگین کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے بھائیوں، جس وقت جبرائیل یہ بات پوچھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سیدنا زینب، جو اپنے بابا جان کی بڑی خدمت گزار، بڑی غمخوار، بڑی ہمدرد تھی، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا کی پہلی بیوی اماں خدیجہ، ہم سب کی ماں، پوری امت کی ماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو بابا جان کی پوری ہمدردی اور غمخواری خدمت کرنے والی بیٹی، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، تو چونکہ زینب کی شادی نبوت سے پہلے ہوئی تھی، تو ان کے شوہر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو مکے میں چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. مگر مدینہ جانے کے بعد چونکہ زینب کی احسانات آقا پر بہت زیادہ تھے، بہت لاڑ و پیار کرتے تھے، وہاں جانے کے بعد زینب تنہا مکے میں ہے. 3 بیٹیاں مدینہ پہنچ گئی، رقیہ اور ام کلثوم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی مدینے میں ہے، سارا خاندان مدینے میں. ایک اکیلی زینب مکے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فکر رہتا تھا، میری زینب تنہا مکے میں ہے، میں تو آ گیا، میرے دشمن، دین کے دشمن، اسلام مسلمانوں کے دشمن میری بیٹی کو کیا کیا ستا رہے ہیں، کتنی تکلیف دے رہے ہیں. اللہ زینب کو کسی طرح مدینہ بھیجا دے. اللہ میری آنکھوں کی بے چینی کو دور کر دے، میرے دل کی بے قراری کو دور فرما دے. بار بار رسول اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور جب بھی زینب کا ذکر آتا تو آنکھوں میں آنسو لاتے تھے. اور ادھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے برسوں دور ہونے کے بعد کبھی بابا جان یاد آتے، زینب کو دل دہل جاتا، کلیجہ ہل جاتا، دار و خطر آنکھوں میں آنسو آتے. میرے بابا جان مدینے میں ہیں، میں مکے میں ہوں، برسوں ہو گئے بابا جان سے نہیں ملے ہوئے، اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے، بابا جان سے ملا دے. ادھر زینب بابا جان کو یاد کر کے رو رہی ہے، وہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنی بیٹی کو یاد کر کے رو رہے، ان کی خدمات یاد کر کے رو رہے. زمانہ گزر رہا ہے، مکے والے آقا کو مکے والے نبی کو مکہ نہیں آنے دے رہی، زینب کو مدینہ نہیں جانے دے رہی، اور باوا بیٹیوں سے ملنا پسند نہیں کر رہے. کئی برس کے انتظار کے بعد جب ایک چانس آیا، زینب کو مدینہ بلانے کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو مدینہ آنے کے لیے اپنے داماد سے بول کے بلایا. زینب مدینے کے لیے نکل گئی بابا جان سے ملنے کے لیے، اور مکہ اور مدینے کے راستے میں جا رہی تھی تو بیچ جنگل میں مکے کے کافروں کو معلوم ہوا، دوڑتے ہوئے کافروں نے گھوڑے سواروں کی جماعت میں جا کر تیر، تلوار، ہتھیار، برچے لے گئے اور مکے کے کافروں سے خرچے لے گئے. اور ہم سیدنا زینب کو روک دینا، نہیں مانے تو جو ہے ان کو جو ہے جان سے مار ڈالنا بول کے چلے گئے. سیدھا جنگل میں جا کر سیدنا زینب کو گھیرے میں لے لیے. زینب تم مدینہ نہیں جا سکتے، ہم تمہارے دشمن، تمہارے بابا کے دشمن، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، ہم ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے. تم مکہ چلو، پکی نیت کر کے مکہ لے جائیں گے، تو نہیں مانے گا تو ہماری جان پہ دھکا لگائیں گے. تو سیدنا زینب چیخ مار کے رونے لگی، ارے دشمنوں، بابا کے خون کے پیاسوں، بیٹی بابا سے ملنے جا رہی ہے تو کیا قصور کر رہی ہے؟ کیوں میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہو، کانٹے بن کر کھڑے ہوتے ہو؟ میرے بابا جان میری آنکھوں میں گھوم رہے، میرے بابا جان کے لیے میرا دل ترس رہا ہے. برسوں ہو گئے
بابا سے نہیں ملے ہوئے، مجھے مدینہ جانے دو، میرے بابا جان سے ملنے دو۔ سالوں خطر زینب رو رہی ہے اور عاجزی کر رہی ہے، ارے میرے سر کی بہنیں تم کو نہیں ہے، میرے سر کی عورت بیٹیاں نہیں ہیں، کیوں عورت بیٹی کو ستاتے ہو، بابا بیٹیوں کو بچھڑاتے ہو، جانے سے روکتے ہو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑو۔ پتھر جیسے بدتر حراموں کو رحم نہیں آیا، اس میں حبار بن اسود بول کے ایک زہریلا کیڑا تھا کمینہ، اس نے برسی نبی کی بیٹی کی طرف برچہ اٹھایا۔ زینب سیخ مار کے رونے لگی، خدا کے دشمن بابا کے پاس جانے والی بیٹی کو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ بولتے کہ بولتے میرے بھائیوں اونٹ پر بیٹھی ہوئی زینب کے پیٹ میں بچہ بھوک دیا۔ دونوں عالموں کی شہنشاہ کی بیٹی زینب اونٹ پر سے لڑکتے ہوئے آ کے زمین پہ گر گئی۔ 9 مہینے کی حاملہ تھی، ڈلیوری دن مکمل ہو گئے تھے، پیٹ میں بچہ لگتے زینب کے پیٹ کا بچہ مر گیا۔ زینب نیچے گر کر تڑپ رہی ہے، بابا جان میں مدینہ آنا چاہ رہی تھی یا رسول اللہ، دشمنوں نے پیٹ میں برسی مار کر مجھے گرا دیا، میں مدینہ آؤں گی یا نہیں آؤں گی؟ بابا جان آپ کو دیکھوں گی نہیں دیکھوں گی؟ زارو خطار زینب رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ کفارہ تو مار کے چلے گئے، تڑپتی بھی زینب کو خاندان کے لوگ مکہ لے کر آئے اور مرے ہوئے بچے کو نکال کر کچھ علاج و معالجے کے بعد زینب کو اونٹ پر سلا کے مدینہ شریف پہنچایا گیا۔ جب مدینہ زینب کی سواری اونٹ پہنچی ہے، آقا مدینے کے باہر انتظار میں تھے، میری بیٹی آ رہی ہے، خدمت گزار بیٹی، غمخوار بیٹی آ رہی ہے، برسوں کے بعد آ رہی ہے، میں دیکھ کر خوشیاں مناؤں گا۔ قریب اونٹ آتے ہی اندر سے کچھ درد بھری آوازیں آنے لگی، اللہ 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 کی، ایک دم آقا کا دل تڑپ گیا۔ کیوں زینب آواز دے رہی ہے؟ اونٹ کا کجاوے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، برسوں کے بعد آنے والی زینب بے ہوشی کے عالم میں خون بہ رہا ہے۔ دیکھتی آقا کی چیزیں نکل گئی، زارو خطار کالی کملی والے رونے لگے۔ لوگوں یہ میری وہ زینب ہے، میری محبت میں قیامت تک آنے والی میری امت کے درد و غم میں، دین کی راہ میں سب سے زیادہ کوئی بیٹی ستائی گئی ہے، مصیبت اٹھائی ہے، یہ میری زینب ستائی گئی ہے۔ دشمنوں نے پیٹ میں بچہ مار کر میری بیٹی کے بیٹے کو ضائع کر دیا، میری بیٹی کو زینب زخم کر دیا۔ وہی زخم ہرا ہو کر شکتی کی شکل میں آ کر محمد رسول اللہ کی بیٹی بابا کے سامنے دنیا چھوڑ کر چلے گی۔ غمگین آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی نماز جنازہ خود پڑھا رہے اور بیٹی کے جنازے کو لے کے مدینے کا ایک مشہور قبرستان ہے، اللہ ہمیں مدینہ جانے کی توفیق دے، اس قبرستان کی زیارت کرا دے۔ جنت البقیع اس کا نام ہے، جس قبرستان میں سیدھے ہاتھ پر فاطمہ اپنے بڑے بیٹے حسن کے ساتھ آرام کر رہی ہے، اللہ ماں بیٹی کی خبر کی زیارت کرا دے۔ دائیں ہاتھ پر نبی کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم آرام کر رہے ہیں۔ 10 قدم آگے گئے، امت کی مائیں رسول اللہ کی بیویاں اسی قبرستان میں آرام کر رہی ہیں۔ اللہ ان سارے ارواح کی اور قبور کی زیارت کرنے کی توفیق دے، درود پہنچانے کی توفیق دے۔ اس قبرستان میں آقا لے گئے اور قبر میں سلاتے ہوئے بھی رو رہے تھے اور غیبت کھا رہے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ زینب کی شہادت ہو گئی تھی۔ پھر ادھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے گئے، بے درد کافروں نے حمزہ کو شہید ہی نہیں کیا، سر کی کھوپڑی نکال کر عتبہ کافر کی بیٹی نے شراب پیا، کلیجہ اور گردے نکال کے کچے چبائے اور سینے کو چاک کر دیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں آئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو کبھی اتنا رنج اور غم نہیں ہوا، کبھی اتنا ہمارے نبی درد بھرے انداز سے نہیں روئے۔ اپنے چچا حمزہ کی ڈیڈ باڈی اور ناش کو دیکھیں جو ٹکڑے ٹکڑے بنی ہوئی تھی، پہلی مرتبہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی ناش کو دیکھ کر اتنا رو رہے تھے، ہچکیوں پر آ گئے تھے۔ تو چچا کی شہادت ہو چکی تھی، بیٹی زینب کی شہادت ہو گئی تھی، 2 شہادتیں بتائی گئی۔ حسن و حسین شہید ہوں گے، آقا کی زندگی میں جبرائیل نے آ کے بتایا، ایک مٹی لا کے ہاتھ میں ڈالا۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کیا مٹی میرے ہاتھ میں ڈال رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اس مٹی میں لاڈلا حسین شہید کیا جائے گا۔ تو حسین کی شہادت، حسن کی شہادت اور دونوں دامادوں کی شہادت بتائی گئی۔ علی شہید ہوں گے، عثمان شہید ہوں گے، حضرت عمر سسرے شہید ہوں گے، یہ تینوں شہادتیں بتائی گئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ادھر سیدہ فاطمہ کے گھر میں رات اور دن فخر و فاقے چل رہے، حسن حسین تڑپتے ہوئے نانا کے جان کے گھر آ رہے ہیں، نانا جان گھر میں روٹی نہیں پکی، نانا ہم فاقے میں۔ حضرت علی کبھی یمن کبھی ملک شام
دعوت کی اور دین کے تقاضوں پر تبلیغ محنت کے لیے جا رہے ہیں، یا فاطمہ اور نواسے تڑپ رہے ہیں، بیٹی کے گھر کے فاقے چل رہے ہیں۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 60 دن تک چولہا گھستا تھا، اللہ کے نبی کے 9 بیویوں کے گھروں میں کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا اپنی بیوی عائشہ کے پاس آئے، فرمایا عائشہ اللہ کا نبی بھوکا ہے، تمہارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اماں عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ کوئی چیز میرے گھر میں کھانے کی نہیں ہے، دونوں عالموں کے شہنشاہ کی لاڈلی بیوی ہے، گھر میں کھانا نہیں، بیویوں کے گھر کھانا نہیں، بیٹیوں کے گھر کھانا نہیں، یہ فخر و فاقے ہے، یہ ادھر شہادتیں ہیں، ادھر دوسرے گزرے ہوئے شہادتیں ہیں۔ یہ سارے حالات میں جب جبرائیل آ کے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ آپ غمگین کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ آپ کا غم پوچھنے کے لیے کہا ہے، قربان ہو جائے ہمارے ماں باپ، فدا ہو جائے ہمارے بال بچے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ کے گھر کا غم، یا اماں عائشہ کے گھر کا غم، یا حسن حسین کا غم، یا بیٹی زینب حمزہ کا غم، نہیں فرمایا جبرائیل میری امت کا غم بڑھ رہا ہے، قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جب بھی غمگین بیٹھے ہمارے لیے اور جب بھی پریشان بیٹھے ہمارے لیے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آج وہ دین ہمارے ہاتھوں سے مٹ رہا ہو۔ آج دنیا میں مسلمان دنیا میں نماز چھوڑیں، طہارت توڑیں، اللہ کے حکموں کو توڑیں، نبی کے دامن کو چھوڑیں، اور دنیا میں آج مسلمان پریشانی میں پڑیں۔ ایسے وقت میں میرے بھائیوں، اللہ نے آخر کو امتی بنایا ہے، ہر ایک کے دل میں عشق نبوی بھرا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ تو نبی کی محبت کا تقاضا یہی ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، ہر مسلمان نماز کا پابند نہیں۔ شب معراج سے جو تحفہ لایا گیا ہے اس تحفے کی قدردانی ہے، آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ نماز نبی کے دل کا سکھ ہے، نماز پڑھے تو سکھ ملے گا، ورنہ نبی کے دل کو دکھ ملے گا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، یہ نماز کوئی امتی سے چھوٹے نہیں، ہر امتی نماز پڑھے۔ آقا نے فرمایا اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا درجہ، ساری چیزیں نہیں رہے تو انسان جی سکتا ہے، آنکھ کے بغیر، زبان کے بغیر، ہاتھ کے بغیر، پیر کے بغیر، بغیر سر کے نہیں جی سکتا، بغیر منڈی کا انسان نہیں، بغیر نماز کا انہیں مسلمان نہیں۔ تو نماز کا اہتمام کریں، پاکی اور طہارت کا اہتمام کریں، اللہ کا حکم توڑے نہیں، کالی کملی والوں کا دامن چھوڑے نہیں، اسلام پر جی کر ایمان کا کلمہ پڑھ کے مرے، اور ہر ایک کے دل میں دین کی فکر و محبت پیدا ہو، ساری امت جنت میں جائے، ایک مسلمان بھی دوزخ میں جائے، ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہو میں نماز پڑھوں، پوری امت کو نماز پڑھاؤں، میں دین پر چلوں، پوری امت کو دین پر چلاؤں۔ اس سلسلے میں ہر ایک بھائی کے پاس جانا، ہر ایک سے ملاقات کر کے دعوت دینا، مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دینا۔ میرے بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینا اور موت کے دن ایمان کا کلمہ پڑھ کے مر جانا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اسلام پر جی کر ایمان پر مرنے کا جذبہ خدا نصیب فرمائے، اور ہر ایک کے گھروں میں اللہ خیر و برکتوں کا فیصلہ کرے، ہر ایک کے دل میں کالی کملی والوں کی محبت پیدا ہو، ہر ایک کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق ہو۔ اس طرح جی کر اس طرح مریں گے، گھروں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اس طرح ہم فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے ذرا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر جی کر ایمان پر مرنے کی توفیق دے۔ اللہ سارے مسجد طلحہ اور اطراف میں رہنے والے جتنے عاشقان مصطفیٰ عاشقان نبی ہیں ان سب کے گھروں کو اللہ رحمتوں سے برکتوں سے نواز دے، اللہ گھر کی بلاؤں علاؤں کو دور کرے، گھر میں رحمت عالم کی رحمتیں پیدا کرے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔